بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو میں اپنے سلسلے میں، اپنے خانوادے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام چینل پر اور اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر سفینہ نجات المسائل میں آپ کی خدمت کے لیے میں حاضر خدمت ہوں۔ سفینہ نجات المسائل میں آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، آپ ہم سے اپنے مسائل کو شیئر کر سکتے ہیں، آپ اپنے جسمانی امراض ہم سے بیان کر سکتے ہیں، اور ایسے جسمانی امراض جن کو کہا جاتا ہے کہ اس کا علاج ناممکن ہے، اللہ رب العزت کے کلام میں وہ طاقت ہے جو ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ جب انسان تھک ہار جاتا ہے، رب کی قدرت کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، جب وہ فطرت کے خلاف چلتا ہے، جب وہ ایک ایسی آزمائش میں آتا ہے، پھر جب وہ اپنے رب سے رجوع کرتا ہے یا اپنے رب کے ان دوستوں سے رجوع کرتا ہے جو ہر گھڑی اس کے طلب میں رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نجات کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور بنا دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے، اس کے محبوب کے وسیلے سے، اس کے دوستوں کے وسیلے سے اگر کچھ مانگا جائے تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ آپ ہم سے اپنے روحانی مسائل بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، اگر آپ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور آپ کو ذکر و اذکار کے دوران، اپنے اشغال کے دوران، اپنے معاملات میں، اپنے عملیات کے سفر میں کوئی مشکلات پیش آئے تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے ٹرانسمیشن کا آغاز آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کسی نہ کسی ایک ایسے ٹاپک سے کرتے ہیں جو آپ کے لیے بہت دلچسپ ہوتا ہے اور جو آپ لوگوں کے لیے نہایت ہی ضروری ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، لیکن یہاں پہ بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ پھر دوبارہ سے آپ لوگوں کے لیے دوبارہ ہم کنیکٹ ہوئے اور دوبارہ ہم نے سلسلے کا آغاز کیا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورہ مزمل کی باطنی تفسیر اور کامل مراقبہ۔ سورہ مزمل کی باطنی تفسیر تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جو کچھ ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا، جو کچھ ہم سورہ مزمل شریف کے بارے میں جانتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی آج اس ٹاپک پہ میں بات کروں گا کہ جو لوگ سورہ مزمل شریف کے عامل ہیں، یا جو لوگ سورہ مزمل شریف کو اپنے ورد میں صرف ایک دفعہ ہی رکھتے ہیں اور جن کو رکھے ہوئے ساری زندگی گزر جاتی ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، آج ان کو اپنے اوپر رشک ہوگا کہ انہوں نے ایک ایسی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھا۔ کیونکہ یقیناً ہم کوئی جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سفر چل رہے ہوتے ہیں، تو جب ہمیں اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے تو ہمارے اندر ایک جستجو، ایک طلب اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم سورہ مزمل سے ہی اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں
تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایک ایسے نام سے پکارا جو نام انتہائی کمال محبت کو پہنچتا ہے، اور اس وقت پکارا کہ جب اس کے محبوب تھوڑے سے دل برداشتہ تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب اہل قریش نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت اور تکلیف دینے کے لیے اہل قریش کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور یہ سوچا کہ ہم سرکار دو عالم کو مختلف ناموں سے پکاریں، کسی ایسے نام سے پکاریں کہ جس نام سے اہل قریش میں یہ مشہور ہو جائیں۔ کسی نے کہا معاذ اللہ آپ کو ساحر کے نام سے پکارا جائے، کسی نے کہا معاذ اللہ آپ کو جادوگر کے نام سے پکارا جائے، کسی نے کہا معاذ اللہ آپ کو کاہن کے نام سے پکارا جائے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی، آپ کو دکھ ہوا، آپ نے ایک چادر کو اپنے پر لپیٹ لیا اور اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ جب آپ نے اپنے جسم کو جب اس چادر میں لپیٹا تو اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل، ایک کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے، اٹھیے اور قیام کیجیے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس نام سے پکارا اور کمال محبت کی انتہا کر دی۔ آج ہم سورہ مزمل شریف کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے، اور صرف ایک آیت کی میں تفسیر بیان کروں گا کہ اس آیت کی، کہ اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو پورے سورہ مزمل کی روحانیت اس کے اندر موجود ہے، پورے سورہ مزمل کا جز اس کے اندر موجود ہے، پورے سورہ مزمل کی تفسیر اسی آیت کے اندر موجود ہے۔ اور وہ آیت سورہ مزمل کے اندر دیکھا جائے تو اس کے اندر 20 آیتیں موجود ہیں، اور وہ آیت ہے 7ویں آیت، وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتُّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اور اپنے رب کا ذکر کرو، ایسے ذکر کرو کہ سب سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ اگر ہم اسی آیت کو لیں تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے آپ کو مراقب ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کامل مراقبے کو لیتے ہیں، اگر کامل مراقبے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس مراقبے کی جو ابتدا ہے وہ تبتل ہے، یعنی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لو، اور مراقبے کی انتہا تبتیل ہے، یعنی اے محبوب آپ خود سے بھی جدا ہو جائیں۔ یعنی کہ تبتل کیا ہے کہ اپنے رب کا ذکر ایسے کرو کہ تم دنیا کو بھول جاؤ، دنیا سے غافل ہو جاؤ، دنیا کو اپنے اندر سے مٹا دو، یہ تبتل ہے۔ یعنی کہ انسان اگر ظاہری حالت میں جب مراقبہ کرتا ہے تو سب سے پہلے جب وہ مراقبے کی حالت میں بیٹھتا ہے تو وہ ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اپنا، جب وہ تبتل کی منزل کے اندر آ جاتا ہے، جب تبتل کی اس کے اوپر تجلی ہوتی ہے تو اس کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے، اس کو توجہ حاصل ہوتی ہے، اس کو رب کا قرب ملنے شروع ہوتا ہے، اس کی محبت جاگتی ہے، اس کی وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ اس کو یکسوئی مل جاتی ہے، جب وہ یکسو ہو جاتا ہے، جب وہ تبتل کی منزل سے آگے کی جانب سفر کرتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے
کہ جب وہ تبدیل کی اس کے اوپر تجلی ہوتی ہے تو وہ خود کو بھی مٹا دیتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی ہستی کو بھی ختم کر دیتا ہے، یعنی کہ اس میں پھر وہ نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ابتدا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ختم کرنا ہے، اپنے آپ سے دنیا کو ختم کرنا ہے، یعنی کہ دنیا کی خواہشات کو ترک کر دینا ہے، ہر اس چیز کو ترک کر دینا ہے جو تمہارے رب کے آگے حجاب بنتا ہے، چاہے وہ تمہارا مال ہو، چاہے وہ تمہاری اولاد ہو، چاہے وہ تمہارے اسباب ہوں، چاہے وہ تمہاری خواہشات ہوں۔ اور جب انسان تبتل کی منزل میں ٹھہرتا ہے اور جب تبتل کی منزل میں رہتا ہے تو اس کو صرف اتنا فیض ملتا ہے کہ اس کو کچھ روحانی قوتیں اس کے سپرد کر دی جاتی ہیں۔ اچھا، تبتل سے تبتیل تک کا سفر بھی کرنا شیخ کے بغیر ناممکن ہے۔ آپ تبتل کے مقام میں تو داخل ہو سکتے ہو، آپ مراقب تو ہو سکتے ہو، آپ مراقبہ تو کر سکتے ہو، لیکن اس منزل سے اس منزل تک کے سفر اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کے شیخ کی توجہ آپ پر نہ ہو۔ یعنی کہ اب آپ نے جب مراقب ہوئے، جب آپ نے دنیا کی ہر خواہشات کو ترک کر دیا، آپ نے اپنی ہستی کو مٹا دیا، آپ نے اپنے سب کچھ ختم کر دیا، اب آگے کا سفر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا آپ کو جو روحانی قوتیں اس کی حاصل ہوئی ہیں آپ کا وہی مقصود تھا؟ کچھ لوگ تبتل کی منزل میں ٹھہر گئے اور کچھ سالک جو تبتل کی منزل سے آگے کی جانب سفر کیا وہ بھی تبتیل کی منزل تک کے لیے گئے، اور جب وہ تبتیل کی منزل تک کا انہوں نے سفر کیا تو پھر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ جب مواحد توحید کی منزل پہ پہنچتا ہے تو نہ وہ پھر وہ مواحد رہتا ہے، نہ پھر وہ توحید رہتی ہے، نہ پھر عابد ہوتا ہے، نہ پھر معبود، نہ واحد نہ بسیار، نہ صفت نہ موصوف، پھر قطرہ اپنے سمندر سے جا ملتا ہے، پھر یہ توحید کی انتہا ہو جاتی ہے اس کی، پھر جس کو کہا جاتا ہے کہ یہی کامل مراقبہ ہے۔ لیکن تبتل میں داخل ہونے کے لیے ہم نے سب سے پہلا سفر کیا کرنا ہے؟ تبتل کی منزل کے اندر ہر بندہ شخص بیٹھے گا، مراقبہ کرنے بیٹھ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تبتل کی منزل میں داخل ہونے کے لیے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کا ذکر کرو۔ جب تم اپنے رب کا ذکر کرو گے تو تم تبتل کی منزل کے اندر داخل ہوگے۔ اور اپنے رب کا ذکر تم کیسے کرو گے؟ ایک ذکر تو وہ ہوتا ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں، اور ایک ذکر وہ ہوتا ہے کہ جب زبان اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کا قلب ذاکر ہو جاتا ہے، اور جب ذاکر اپنے ذکر کی انتہا کو پہنچتا ہے، جب ذاکر اپنے اندر سے دنیا کو الگ کر دیتا ہے تو پھر وہ خود ذکر ہو جاتا ہے۔ اب خود کو ذکر کرنے کے لیے، خود رب کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے اپنا اس آیت کے سفر کو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اگر خالی اس آیت ہی کو لیا جائے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کو، کہ خالی اس کو ہی لیا جائے تو اس آیت میں ہی پورا سلوک موجود ہے۔ یعنی کہ ہم اگر سفر اپنے رب کے ذکر سے کرتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ اب اس ذکر کا طریقہ کار کیا ہیں؟ کیا ذکر یہی ہے کہ ہم ایک جگہ بیٹھ جائیں بس اللہ اللہ کرتے رہیں، یہی ذکر ہے؟ اگر میں اپنے سلاسل کے ذکر و اذکار کی اگر آپ سے بات کرتا ہوں اسی آیت کو لے کر، تو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو سب سے افضل ذکر ہے
وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ نے کیوں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سب سے افضل ذکر ہے؟ اس لیے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جب اس ذکر کی تکرار کرتا ہے تو اس کے اندر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، ایک حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب زبان جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا جب ہمیں یاد آ جاتا ہے ہم تب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک تحریک اور ایک حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس حرکت کا ہمیں فائدہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قلب جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، جو ہماری دنیاوی خواہشات کی وجہ سے، جو ہمارے اندر خصائل رذیلہ کی وجہ سے ہمارا جو دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ اس کو دھونے شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، ایک ڈاٹ سا لگ جاتا ہے۔ پھر جب انسان دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے وہ ڈاٹ بڑھنے لگتا ہے، اور جب انسان اس گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے تو وہ سیاہ جو نقطہ ہوتا ہے وہ پوری سیاہی اس کے قلوب پر پھیل جاتی ہے، اور جب اس کے قلوب پر پھیل جاتی ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے اوپر مہر اللہ رب العزت لگا دیتا ہے، اگر وہ تائب نہیں ہوتا۔ اور جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جب وہ رجوع کر لیتا ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے قلب سے اس داغ کو مٹا دیتا ہے۔ جب اللہ رب العزت تمہیں ذکر کی توفیق دے اور جب تم ذکر کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ اب ذکر کے اندر تین حالتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی جو ذکر ہے، جو ہمارے خانوادے میں ہے، جو ہمارے خاندان قادریہ میں ہے، وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ کا، جو اپنے اندر ایک تحریک رکھتا ہے، جو اپنے اندر ایک حرکت رکھتا ہے، ایک حرارت رکھتا ہے اپنے اندر۔ اور اس کے بعد جب ذکر کرایا جاتا ہے وہ الا اللہ کا کرایا جاتا ہے۔ الا اللہ کے ذکر کے اندر جو کیفیت ہے وہ تحلیل کی کیفیت ہے، اور اس کے بعد جب ذکر کرایا جاتا ہے اللہ کا تو پھر یہ تسکین کی کیفیت ہے۔ یعنی کہ اگر ہم دنیا کو دیکھیں اور دنیا کے اپنے معاملات کو دیکھیں اور ہم جادو زد افراد کو دیکھیں اور ایسے افراد کو دیکھیں جو آسیب زدہ ہیں، جو گناہوں سے مبتلا ہیں، ان کے اندر ایک تحریک ہوگی، ایک حرکت ہوگی۔ اور جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہمارے قلب کے اندر لگے ہوئے اس سیاہ داغ جو ہوتا ہے وہ اس کو سمیٹنے لگتا ہے، یعنی کہ اس داغ کے اندر ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے اس ذکر کی برکت کی وجہ سے جو لا الہ الا اللہ انسان کرتا ہے۔ اب ذکر کرنے کے مختلف سلاسل میں مختلف طریقے کار ہیں۔ جب انسان ضرب کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اس کے قلب پر اس کے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے، اور جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہمارے اندر سے جو سیاہی ہوتی ہے وہ مٹنے لگتی ہے، وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ اور اس کے بعد جب الا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اس کو پورا تحلیل کر کے اس کو دھو دیتی ہے، اور اس کے بعد جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے قلب کے اندر ٹھہراؤ ہو جاتا ہے، اور جب اس کے اندر ٹھہراؤ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ فاذکرنی اذکرکم، کہ بس تم میرا ذکر کرو پھر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی کہ ابتداءً یہی ہے کہ تم نے اپنے رب کا ذکر کرنا ہے۔ جب ہم اپنے رب کا ذکر کریں گے، جب ہم اس کے انتہا کو پہنچیں گے، اور ایک ایسی کیفیت میں جو مراقبے کی کیفیت ہوگی، جب ہم ذکر کی حالت میں جاتے ہیں نا تو ہم مراقبے کے اندر بالکل داخل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ تبتل کی منزل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم تبتل کی منزل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں پھر ہم دنیا کو اپنے اندر سے مٹا دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ جو ذکر ہوتا ہے نا وہ بالکل صابن کی طرح ہوتا ہے، اور جو دنیا ہے وہ میل کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہم صابن کو اپنے جسم کے اوپر رگڑتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے جسم پہ سے میل اترتا ہے، اسی طریقے جب ذکر ہم کرتے ہیں نا تو ہمارے جسم سے وہ جب میل اترتا ہے نا تب ہم تبتل کی منزل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔
اور جب ہم اس پہ ریاضت کرتے ہیں، جب ہم اس پہ ریاضت ہماری کامل ہوتی ہے، پھر ہم تبدیل تک کا سفر کرتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے ہم دنیا کو اپنے اوپر سے مٹاتے ہیں، پھر ہم خود ہی کو مٹا دیتے ہیں، اپنی ہستی کو فنا کر دیتے ہیں. پورے سلوک کے اندر، پوری روحانیت کے اندر، پورے تصوف کے اندر، پوری روحانیت کی دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو اسی آیت کی تفسیر موجود ہے کہ سب کچھ اسی کے اندر موجود ہے، سب کچھ یہی ہے. یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے غور و فکر، ہم نے رب کا ذکر کرنا ہے پھر، اور اس کا ذکر ایسے کرنا ہے کہ ہم دنیا سے الگ ہو جائیں، پورا ہم دنیا سے بالکل بے خبر ہو جائیں، بالکل غافل ہو جائیں اس سے. اور اس کے ابتدائی حال کے اندر بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان تبتل کی منزل میں ٹھہر جاتا ہے، اور جب تبتل کی منزل میں ٹھہرتا ہے، جب اس کے اندر اس کے اپنے باطنی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں، جب اس کے اندر روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت بیدار ہو جاتی ہے، پھر اس سے کچھ معاملات ایسے سرزد ہونے لگتے ہیں پھر جو کرامت کے زمرے میں آتے ہیں. اب زیادہ تر لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو مراقبہ ہے یہ غیر مذاہب کے لوگوں کا وہ ہے شیوا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. لوگوں نے مراقب کے مختلف نام اپنے مذاہب میں رکھے ہوئے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو ہمارے رب نے ہمیں سب سے پہلے حکم ہی یہی دیا ہے کہ تم اپنے رب کے یاد سے غافل نہ ہو. جب تم تبتل کی منزل سے نکل کے آگے کی جانب کا سفر کرتے ہو، پھر تم اس کی انتہا کا سفر کرتے ہو. اور کامل مراقبے کی تربیت، اس کی تعلیمات، اس کے طریقہ کار بزرگوں نے تفصیل سے اپنے مریدوں کو سمجھایا ہے اور سکھایا ہے. یعنی کہ مراقبے کرنے کے لیے بزرگان دین نے اپنے اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو مختلف قسم کی پریکٹس کرائی ہیں، اور اس پریکٹس کا ذکر ہمیں بہت تفصیلی ملتا ہے. آپ دیکھیں جس نے بھی سفر کیا اس نے سب سے پہلے تنہائی کو اختیار کیا، چاہے وہ بڑی محفل میں بھی تنہا ہو، چاہے وہ دنیا کے ساتھ رہتے ہوئے بھی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی ہو. دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیں، اپنا گھر بار چھوڑ دیں. جب تم اپنے رب کے روبرو رہو تو تم سب کچھ ترک کر دو، سب کچھ ترک کر دو. پھر جب تم سب کچھ ترک کر دیتے ہو، پھر وہ کہتا ہے کہ تو میری طرف ایک قدم بڑھا، میں تیری طرف 2 قدم بڑھاؤں گا. تو سفینہ نجات المسائل میں آپ ہم سے اپنے مسائل بھی شیئر کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، اور ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں.
اور اس کے متعلق اگر ہم سے کوئی گفتگو کرنا چاہیں تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب میں 1 مہینہ ہو گیا رابطہ کر رہا تھا, نہیں ہوا, تو اللہ کا شکر ہے رابطہ ہوا ہے. آپ نے تالے والا عمل بتایا تھا جی بالکل. 3-4 میں, اس میں اپنا 3-4 اپنا آدمی ہو جس کا علم باد نہ ہو, دشمنوں کا تنگ کرتے ہیں, وہ ٹھیک ہے. چاروں کو ایڈ کر سکتے ہم؟ جی بالکل 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 آپ کر سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہو گیا, بڑی مہربانی. ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ آپ کو نا اپنا جزا دے, اللہ آپ کو حاضر کرائے. بس دعا کرنا ہمارے لیے, گھر کے لیے, ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں اپنا خیال رکھیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں. میرا نام شاہ نور ہے اور میری مدر کا نام شگفتہ ہے. اور میرا مسئلہ یہ ہے شاہ نور, ابھی والدہ کا نام شگفتہ. جی جی, اور میرا نام شاہ نور ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میری ممی نے اکتوبر میں شادی کا ڈیٹ دے رکھا تھا, اور جس لڑکے سے شادی ہونے والی تھی وہ ابھی جولائی کی بات ہے, وہ مکر گئے کسی بات پہ غصہ ہو کے, اور وہ شری نگر سے ہیں. ان کا نام, والدہ کا نام سلیمہ ہے. لڑکے کا نام میں کیا ہے؟ چاہتی ہوں کہ وہ واپس آ جائیں. اور لڑکے کا نام کیا ہے؟ خالد محمد. خالد محمد, شیخ خالد محمد. والدہ کا نام سلیمہ. سلیمہ. ٹھیک ہے. اچھا میری بہن, آپ ایک کام یہ کیجئے کہ آپ نے یا عزیز ہو یا لطیف ہو, جی ٹھیک ہے, آپ نے 500 ٹائمز پڑھنا ہے, یعنی کہ 500 مرتبہ روز 21 روز تک پڑھنا ہے. کسی بھی وقت آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان پڑھنا ہے. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ ابھی دوسری لڑکی سے ان کے تعلقات چل رہے, تو میں چاہتی ہوں کہ وہ جو ان کے مطلب ملتے بھی ہیں, تو جو غلط ان کے بیچ میں ہے وہ سب ختم ہو جائیں. جی جی بالکل انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے, آپ بالکل پریشان نہ ہو. جی ٹھیک ہے. یا عزیز ہو یا لطیف ہو 500 ٹائمز عصر بالکل, مغرب عصر اور مغرب کے درمیان آپ پڑھیں انشاءاللہ. اوکے. اور تو کچھ نہیں کرنا نا, نہیں نہیں میری بہن بس وہ بالکل آ نہیں, جائے اور نکاح ہو جائے. وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. آج یہاں پہ بریک ڈاؤن ہوا ہے, لائٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے نہ پنکھے چل رہے ہیں نہ کچھ چل رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے ڈاکٹر سے بات کرنی تھی کہ میں نے صورت مزمل کی اجازت چاہنی تھی. ٹھیک ہے. آپ سورہ مزمل کتنا پڑھتی ہیں آپ ویسے؟ میں ہر روز 12 دفعہ. ٹھیک ہے. آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ کوشش یہ کریں کہ اگر 12 مرتبہ نہیں, آپ صرف 9 مرتبہ پڑھا کریں. اچھا ٹھیک ہے. آپ 9 مرتبہ, پڑھ سکتی ہوں. میں وہی سمجھا رہا ہوں نا آپ کو. آپ پہلے 9 مرتبہ 9 دن تک پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ 21 دن تک پڑھنا ہے. اچھا 21 مرتبہ 21 دن تک پڑھنا ہے. سب سے پہلے 9 مرتبہ 9 دن تک پڑھنا ہے, اور پھر 21 مرتبہ 21 دن تک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جب 21 دن مکمل ہو جائیں گے نا, پھر آپ مجھے کال کیجیے گا, پھر میں مزید آگے کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کر رہا ہوں میں. جی جی اگر 2-3 سال سے کافی کاروبار مختصر یہ کبھی دینے والا تھا, آج لینے والے سے آپ سے آگے ہوں. ٹھیک ہے. اگر اتنا مجبور ہو, آپ کا نام کیا ہے؟ کچھ کہتا ہے تو کچھ تعویذات دے لے کے چھٹیاں ہو گئی. آپ اپنا نام بتائیے. اگر میرا نام سہیل ہے. سہیل. والدہ کا نام؟
روشن بانو روشن بانو، حیدرآباد میں رہے گا. ٹھیک ہے. آپ ایک کام یہ کیجئے کہ آپ نے یا باسطو یا اللہ ہو، جی سر. ٹھیک ہے. آپ نے 300 مرتبہ روز پڑھنا ہے جی حضرت. اور 11 دن تک پڑھنا ہے. حضرت نماز کی ٹائم میں کھلا پڑھ سکتا ہوں؟ آپ کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. حضرت اور دعائے ذکر بہر کی اجازت ہے کہ اس سے زیادہ میں پڑھ سکتا ہوں نماز کے بعد؟ جی بالکل، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. دعائے حزب البحر کی آپ 1 مرتبہ روز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت چیک کر لیتے تو اللہ کو دعا کر دے، کیونکہ کچھ معاملہ بولتا کو کچھ معاملہ بولتا. آپ دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا تو کچھ بھی کہتی رہے. اچھا. ٹھیک ہے. آپ نے صرف اپنے معاملات پہ توجہ دینی ہے. آپ نے اپنے رب سے قائم کرنا ہے، تو ان شاء اللہ تعالی ہر چیز بہتر ہو جائے گی. سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں بغیر پرہیز کے؟ نہیں، ابھی سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. سورہ مزمل کی زکوٰۃ انشاءاللہ ربیع الاول میں ادا کریں گے. ٹھیک ہے. چلیں، اپنا خیال رکھیے گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ سب خیریت ہے؟ جی جی بولیے، کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی پوچھنا چاہیں گے. میرا طبیعت نہیں صحیح رہتا ہے، میرا کمر میں درد برابر رہتا ہے، سمجھے. اور میرے ابو کا مطلب پیر میں زخم ہو گیا تھا قریب سال بھر پہلے، تو ابھی تک مطلب پورا ٹھیک نہیں ہوا ہے، اور زخم مطلب دھارتا پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو آپ کے ابو کو شوگر ہے؟ شوگر تو ہے کچھ. ٹھیک ہے. تو زخم کیا ہوا تھا پیر میں ان کے؟ مطلب وہی زخم ہوا تھا کہ مطلب تھوڑا سا مطلب چھلا گیا تھا کسی طرح سے، اور اس کے بعد ایک تیل لگا لیا تھا، وہی ریئیکشن کر گیا تھا، ریئیکشن کرنے کے بعد پورا پیر میں مطلب زخم ہو گیا تھا، اچھا، سمجھے. آپ ایک کام کیجئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زخم کی وجہ سے جو نا انفیکشن ہو جاتا ہے بلڈ کے اندر. ٹھیک ہے. تو آپ نے کرنا یہ ہے باپچی. ٹھیک ہے. آپ لکھیں باپچی، آپ نے 100 گرام لینا ہے. ٹھیک ہے. جی. اور مہندی کے پتے جی. آپ نے 50 گرام لینا ہے. جی. ٹھیک ہے. چرائتا، یہ نارملی ہر جگہ مل جاتا ہے ہندوستان پاکستان میں نا. چرائتا آپ نے 50 گرام لینا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بوٹی آتی ہے دھماسا. جی. ٹھیک ہے. دھماسا آپ نے لینا ہے تقریباً 200 گرام. ٹھیک ہے. تو یہ ٹوٹل وزن ہو جائے گا 200 300 400 گرام. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو پسائی کروا لینا اور 500 ملی گرام کیپسول لینا. آپ یہ کیپسول بھر لینا اور اپنے ابو کو صبح اور رات ایک ایک کیپسول کھلانا. اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بلڈ کے اندر جو انفیکشن ہو جاتا ہے نا، یہ اس کے لیے بہترین کیپسول ہے، بہترین فارمولہ ہے. اور جسم کے اندر خون کی خرابی کی وجہ سے جو ایکزیما ہو جاتا ہے، جیسے برس کے نشان ہو جاتے ہیں، گرمی دانے ہو جاتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، اور جسم کے اندر سرخ پن آ جاتا ہے، الرجک رہنے لگتی ہے، یہ تمام بیماریوں کا بہترین حل ہے. یہ سمجھ لیں کہ بلڈ کے انفیکشن کو اتنی تیزی سے ختم کرتا ہے کہ جس طرح آپ میلے کپڑے واشنگ مشین میں ڈال کے نکال لیتے ہیں، جیسے واشنگ مشین سے نکال کے جب کپڑے آپ کے صاف ہو جاتے ہیں نا، اس طریقے سے خون آپ کا پورا صاف ہو جاتا ہے اس انفیکشن سے. جی. جی. یہ اس دواؤں کی، ان اجزاؤں کی یہ تاثیر ہے کہ یہ جسم کے فاسد ماداؤں کو بھی ختم کرتا ہے. جی. جی. اور جن لوگوں کو الرجک رہتی ہو، چاہے وہ ڈسٹ الرجک ہو اور چاہے ان کو کسی بھی چیز سے الرجک ہو، کسی کو گوشت سے الرجک ہوتی ہے، کسی کو میدے سے الرجک ہوتی ہے، کسی کو گندم سے الرجک ہوتی ہے، یہ ان تمام الرجک کے لیے بہترین فارمولہ ہے یہ کہ باپچی 100 گرام، مہندی کے پتے 50 گرام، چرائتا 50 گرام اور دھماسا بوٹی 200 گرام. یہ ایک ایک کیپسول صبح شام کھانے شروع کریں اور 1 مہینہ پابندی کے ساتھ کھلا دیں. ویسے آرام 1 ہفتے کے اندر آ جاتا ہے.
جی جی لیکن آپ نے پابندی کے ساتھ 1 مہینے تک یہ دوا استعمال کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل اوکے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب میرا دیکھیں جو کمر میں برابر درد رہتا ہے قریب 1 سال سے، مطلب دوا ہوا کرائیں تو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. تمہاری عمر کتنی ہے؟ عمر یہی ہے 21-22 سال. 21-22 سال کی عمر میں تمہارے کمر میں درد دینے لگا؟ دیکھے نہیں، پتہ نہیں کیسے ہو گیا. کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آپریشن ہوا تھا یا کچھ ہوا تھا؟ یہ سب کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے. تم ایک کام کرو، بس چھوارے والا دودھ کا استعمال کرو. کوئی دوا نہیں کھانا، کوئی میڈیسن نہیں کھانا، کوئی پین کلر نہیں لگوانا. ہاں تو جو یہ سب میڈیسن مطلب انگریزی میڈیسن یہ سب نہیں میرے بھائی، آپ اس عمر کے اندر اپنے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالو. آپ نے صرف چھوارے ہوتے ہیں نا، چھوارے جو نارملی مل جاتے ہیں، آپ 2 چھوارے روزانہ دودھ میں بھگو کے اس کو خوب جوش دے کے پکائیں، اور جب دودھ آدھا گلاس رہ جائے اس کو چھان کر وہ چھوارے کھا کے اوپر سے پانی پی لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ کیفیت دور ہو جائے گی، درد ہر چیز میں بہتر و فائدہ ہوگا آپ کو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام ہے فائقہ بطول. ڈاکٹر صاحب اسلام آباد میں نے آپ کو وہ اپنا چیک اپ کرایا تھا، جو میری باڈی پہ وہ ریڈ دانے نکل آئے تھے کورونا ویکسینیشن کی ریئیکشن میں. جی جی بالکل. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے پنک وہ میڈیسن دی تھی، وہ میں کھا رہی ہوں. تو وہ 1 کھانی ہے دن میں یا 2؟ جو ٹیبلیٹ آپ کو، وہ آپ نے 1 ٹیبلیٹ لینا ہے صبح اور رات. ڈیلی. ٹھیک ہے. اور ایک کام کیجئے، وہ ٹیبلیٹ تو لیتے نہیں، ابھی میں نے ایک نسخہ بتایا ہے آپ کو. جی جی میں نے ٹھیک ہے، سنا ڈاکٹر صاحب ابھی. بالکل آپ یہ نسخہ جو نا تیار کروا لیں. اچھا یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو نہ کسی دوا کی ریئیکشن کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر الرجی ہو جاتی ہے، یہ اس کے لیے بھی بہترین ہے. اصل میں کسی نہ کسی ہر بتائیے، وہ کالی آپ نے مجھے وہ جو ایک دھولی دی تھی بلیک کلر کی، اس کو آپ نے کہا تھا 21 حصے کر کے جلانا ہے. بالکل. تو اس کا جو لیفٹ وہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو ہم کہاں پھینکا کریں؟ اس کو ایک جگہ جمع کر لیں، جب وہ پورا مکمل ہو جائے اس کے بعد اس کو زمین کے اندر کسی بھی پودے میں، کیاری میں کہیں دفن کر دیں اس کو. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ میری بہن. یہ ایک ایسا نسخہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو سمجھ لیں کہ فساد خون کے معاملے میں اس سے اچھی دوا نہیں ہے کوئی. جی السلام علیکم. ہلو میری بہن زور سے بولیے. وعلیکم السلام. سر میں درخشاں بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے بارے میں معلومات کرنی ہے کہ میرا کوئی بھی رشتہ آتا ہے تو اول تو وہ انکار ہو جاتا ہے، رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن میں خود بھی ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اس کا نام آصف ملک ہے اور میرا نام درخشاں ہے. تو میرے گھر والے کو بھی آپس میں کچھ اختلافات ہو گئے ہیں، وہ لوگ فیملی سب آپس میں کرنا نہیں چاہتے. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، کیا معاملات ہیں، کس طرح ہوگی، آپ میری رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے. تو آپ کا رشتہ ان سے ہو چکا ہے یا آپ کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں، رشتہ میرا ان سے نہیں ہو چکا. میں ان کو پسند کرتی ہوں، یہ مجھے پسند کرتے ہیں، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے گھر والے اختلافات کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ جب ان کو پتہ چلا اس بارے میں، کافی اچھے تعلقات تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا اس بارے میں تو پھر انہوں نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر دونوں فیملیز میں بات چیت بند ہو گئی ہے. تو اب ہم شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر والے مان نہیں رہے ہیں. تو آپ کوئی طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ہماری شادی ہوگی، یہ کیا ہمارے حق میں بہتر ہے. ٹھیک ہے. لڑکے کا نام کیا ہے؟ آصف ملک، محمد آصف ملک. آصف کی والدہ کا نام؟ محمد آصف ملک. لڑکی کی والدہ کا نام؟ یس. بانو. بانو. اور آپ کی والدہ کا نام؟ فرزانہ. فرزانہ. اور میرا نام درخشاں. اچھا میری بہن، آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، جی جی. ٹھیک ہے؟ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز، جی جی. ٹھیک ہے؟ لیکن آپ پڑھیں گی اس طرح کہ جب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آئیں گی تو آپ اس کی تکرار کریں گی 21 مرتبہ. مطلب میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہی. میں کال اینڈ کروں تو آپ مجھے یہ سمجھا دیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ابھی لائیو میں سینڈ کر دیں. بالکل میں آپ کو لائیو بھی سمجھا دیتا ہوں. اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, بسم اللہ کے ساتھ, یعنی کہ ہر دفعہ میں بسم اللہ پڑھی جائے گی. جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں گی تو آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین 21 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ آگے کنٹینیو کر کے اس کو مکمل کر لینا ہے. یہ ایک مرتبہ ہو جائے گی. اس طرح 21 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے, اور 21 دن تک پڑھنا ہے. اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی؟ ٹائمنگ آپ کوئی بھی رکھ لیں, عشاء کی نماز سے لے کے فجر کے نماز کے دوران. کون سی؟ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی نماز تک آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, کوئی رکاوٹ وغیرہ ہے, کوئی ایسی بات ہے تو آپ ذرا استخارہ نکال کے مجھے بتا دیں. بالکل بہت پریشان میں شادی انہیں سے کرنا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ میں شادی کسی اور سے کرنا بھی نہیں چاہتی. بالکل میری بہن, میں نے چیک کر لیا ہے, محمد آصف آپ کے لیے بہتر ہے. اور آپ جب اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کے راستے بننے شروع ہو جائیں گے. اور آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہو, لسن آپ پہلے پوری بات سنا کریں. جب آپ کو ایسا لگتا ہو کہ آپ کے گھر والے اس بات پہ ایگری نہیں ہوں گے کہ جب آپ 21 مرتبہ پڑھ کے فارغ ہوں گے نا, آپ یہی چینی پہ دم کر کے اپنے گھر والوں کو استعمال کرا دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن کے اندر اندر آپ مجھے اس کا رزلٹ خود بتائیے گا, ٹھیک ہے. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مجھے باطنی آنکھ کے لیے کوئی عمل چاہیے, مل سکتا ہے؟ باطنی آنکھ کے لیے؟ جی ٹھیک ہے, تو کیا کرنا مقصد ہے, آپ نے اس سے پہلے کوئی پریکٹس کی ہے, ذکر و اذکار کیے ہیں, کوئی عمل کیا ہے آپ نے؟ میں نے نہیں کی, لیکن میں نے وظائف کی چلے کی ہے. میں نعت علی شریف کا, سورۃ مزمل شریف کا, اور اپنا سورۃ اخلاص کا, سورۃ کوثر کا بھی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے نا آپ یہ کریں کہ یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آپ نے 1000 مرتبہ روز پڑھنا ہے 40 دن تک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے پڑھنا ہے تہجد کی نماز کے بعد, اور تہجد کی نماز آپ نے قضا نہیں کرنی ہے اپنی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور مطلب یہ اپنا جو جنات جو ہے نا, میرے جتنے موکلین ہیں جو جنات ہیں مجھے نظر آتے ہیں, لیکن یہ نظر آتے ہیں صرف سمجھ لیں کہ جس طرح روشنی نہیں ہوتی جی اس طرح نظر آتے ہیں. تو میں وہی طریقہ کار آپ کو سمجھا رہا ہوں نا, کہ جب آپ اس ترتیب اور اس طریقے سے کریں گے نا تو یہ آپ سے ہم کلام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بس اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب محمد تنویر بات کر رہا ہوں انڈیا سے. جی محمد تنویر صاحب. جی حضور, انڈیا کے بریلی شریف کے پاس سے بات کر رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ جی, ماشاء مسئلہ اللہ. یہ ہے جی, میرا نام محمد تنویر ہے, والدہ کا نام ہمسری بیگم ہے, اور میں سرکاری جاب کی تیاری کر رہا ہوں کافی ٹائم سے. بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, اور جس کے انڈیا کے صوبہ اتراکھنڈ میں پٹواری کی نوکری کی تلاش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ چاہتے ہیں کہ یہ نوکری مل جائے آپ کو؟ جی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ نوکری مل جائے؟ جی ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شدت سے. آپ یہ بتائیں کہ آپ سورہ قریش پڑھتے ہیں؟ جی نہیں, میں سورہ قریش پڑھی ہے لیکن ویسے کنٹینیو نہیں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نا ایک تسبیح اسی مقصد کے لیے سورہ قریش پڑھنا شروع کر دیں. اور جب آپ گھر سے نکلیں گے نا, تو جب آپ گھر سے نکلیں گے تو اپنا بایاں قدم گھر سے باہر نکالنا اور اپنے ماتھے پہ اللہ لکھ لینا. جب آپ واپس لوٹو گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ مایوسی نہیں ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ پوچھ رہا تھا کہ اس میں 3 ایگزام ہونے ہیں, ایک تو رننگ ہونی ہے اور ایک ہونا ہے مین ایگزام میں جو ریٹن ایگزام ہونا ہے, تو دونوں ٹائم ایسا کروں میں؟ بالکل, آپ ہر ٹائم ایسا کریں. چلیں اپنا خیال رکھیں. اب دوسرے لوگوں کو بھی ٹائم دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ میں لوگوں سے بات کر سکوں. جی السلام علیکم.
السلام علیکم وعلیکم السلام. جی انڈیا سے اسلام بات کر رہا ہوں, محمد اسلم. جی اسلم صاحب. جی حضرت میں خالد سلسلے سے بیت ہوں. اچھا ماشاء اللہ. جی اور گلبرگہ بندہ شہر بندہ گیتگار رحمۃ اللہ شہر سے بات کروں. صحیح ماشاء اللہ. جی حضرت وہ آپ جو سورہ مزمل کا جو ذکر کر رہے تھے حضرت, تو میرے جو پہلے کے پیر و مرشد تھے ان وصال کر چکے ہیں جی. ان کا دیدہ ان کے ملاقات کے لیے سورہ مزمل شریف کتنا پڑھ سکتے کوئی طریقہ؟ دیکھیں اس کے سورہ مزمل شریف پڑھنے کے کئی طریقہ کار بزرگوں نے تعلیم فرمائے. اگر سورہ مزمل کے خالی پڑھنے کے میں آپ کو طریقہ کار سمجھاؤں نا, تو ہمارے بزرگوں نے مجھ تک, یعنی کہ جو میں نے ریکارڈ کیے ہیں, جو میں نے لکھے ہیں باقاعدہ طور پہ, وہ 360 طریقہ کار لکھے ہیں. 360 طریقہ کار سورہ مزمل کے میرے پاس لکھے ہوئے ہیں. جی تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آنے والے وقتوں کے اندر میں اس کو شائع کرواؤں گا آپ لوگوں کے لیے. جی ٹھیک ہے. جی تو آپ نے بالکل, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے شیخ سے آپ کا رابطہ مضبوط ہو, ان سے آپ کا کنیکشن ہو, ان سے روحانیت آپ کی قائم ہو, تو آپ نے سورہ مزمل اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل زملنی باللطفک الخفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد پھر قم اللیل سے لے کے پوری سورہ مزمل شریف پڑھ لینا ہے. اس ترتیب سے آپ نے صرف اور صرف یہ اضافی کرنا ہے کہ زملنی باللطفک الخفی, یعنی کہ یا رسول اللہ کہ آپ مجھ پہ وہ کرم فرمائے جو چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اس ترتیب سے 40 مرتبہ سورہ مزمل آپ پڑھنا شروع کریں اسی نیت سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا روحانی رابطہ قائم ہوگا ان سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں سائمہ ناصر بول رہی ہوں. کیسے ہیں آپ؟ جی میری بہن الحمدللہ. ہاں ڈاکٹر صاحب میری نا دوست ہے, بیچاری کی اولاد نہیں ہے. اوکے. اس کا نام ہے طاہرہ جبین اور اس کی امی کا نام ہے کلثوم. اگر آپ بتائیں, بڑی پریشان ہے بیچاری, 12 سال ہو گیا اس کی شادی کو. اور ان کے شوہر کا نام کیا ہے؟ شوہر کا نام محمد عارف. محمد عارف کی والدہ کا نام؟ ان کا نام مجھے نہیں پتا. ان کا مجھے یہ تھا کہ اس کی والدہ. اچھا آپ ایک کام کیجئے. عصمت ہے. عصمت نام ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک کام بھی کیجئے کہ اولاد کے لیے سورہ محمد ایک مرتبہ روزانہ ان کو پڑھنے کو بتا دیں. آپ وہ بیچاری بڑی مدت پڑھتی رہی ہے. آپ سورہ محمد بیچاری نے پوری دنیا سے سعودیہ سے کہاں سے علاج کروایا. میری بہن آپ بتائیں کہ اس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ہے نہیں, تو پھر آپ کے کانٹیکٹ بھی مزید کرے گی. ٹھیک ہے, میرے ساتھ آئے گی لاہور. شوہر کا نام بتائیں. طاہرہ جبین. طاہرہ جبین. اور شوہر کا نام؟ محمد عارف. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں میری بہنوں کے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت حضرت؟ جی الحمدللہ. جی حضرت میں کافی دن سے بیمار ہوں جی حضرت, اب اپنا کرم فرمایا میرے پہ. کون بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں محمد شاہد بات کر رہا ہوں انڈیا سے. محمد شاہد انڈیا سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیا ہو گیا محمد شاہد صاحب آپ کو؟ جی حضرت میں ایک دن چھت پہ سو رہا تھا جی, تو میں حافظ قرآن بھی ہوں جی حضرت. تو میرے جو ہے نا عضو تناسل پہ جی, ٹھیک ہے, سوئی سے ایسا چبھ رہا تھا جی. جب سو کے اٹھا تو اور میری بہت زیادہ پریشانی ہو گئی جی. جب آپ سو کے اٹھے تھے اس وقت غسل آپ پہ واجب ہو چکا تھا یا نہیں؟ جی غسل واجب ہو چکا تھا جی. بس ٹھیک ہے. بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی جی, بہت معاملہ خراب ہو گیا تھا جی. بہت سارے کپڑے خراب ہو گئے. اس کے بعد جی مجھے دھیرے دھیرے نا عضو تناسل پہ سوئی جیسا چبھنا شروع ہو گیا جی. ٹھیک ہے. اچھا اس دھیرے دھیرے جو ہے نا. اچھا چبھن کی کیفیت ابھی بھی آپ پر ہے یا نہیں اب ایسی کیفیت؟ جی ایسی کیفیت اب بھی ہے جی, بہت پریشان. ٹھیک ہے, اب آپ اس کا علاج سمجھ لیجئے. جو لوگ اس مرض کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان
سوتا ہے اور جب کھلے آسمان کے نیچے سوتا ہے نا تو شیاطین باقاعدہ طور پہ سفر کرتے ہیں. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب شب ہوا کرے، جب رات ہوا کرے، تم اپنے گھر کے دروازوں کو، کھڑکیوں کو بند کر دیا کرو اور اپنے گھر کے برتنوں کو اوندھا کر کے رکھ دیا کرو کہ اس پر شیطان آزاد کر دیے جاتے ہیں. اور جب انسان جب کھلی فضا میں سوتا ہے، کھلے آسمان کے نیچے سوتا ہے، اور جب وہ کچھ ذکر کرنا بھول جاتا ہے، جب وہ کوئی حصار کرنا بھول جاتا ہے، جب وہ کچھ پڑھنا بھول جاتا ہے، جب وہ سوتا ہے تو پھر یہی شیاطین جب آزاد کر دیے جاتے ہیں نا تو یہ انسان کے سب سے پہلے اس اعضاء پہ ہی حملہ آور ہوتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ خواب کے ذریعے پھر اس کے اوپر غسل واجب کروا دیتے ہیں اور پھر وہ اس کو بیماری کی صورت کے اندر اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. کہ جس طرح اس ٹاپک کے اوپر میں نے ایک پوری ٹرانسمیشن کی تھی، پورا پروگرام کیا تھا جو میرے چینل پہ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ لیڈیز کے امراض کے لیے تھا. لیکن جینٹس کے لیے جب اس قسم کی کوئی بیماری ہمیں لگ جاتی ہے، کوئی ایسا مرض ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ نے جو نا سمندر کا پانی لینا ہے. اگر سمندر نہیں ہے تو آپ دریا کا پانی لے لیں، اگر دریا بھی نہیں ہے کسی نہر کا پانی لے لیں، نہر کا پانی بھی نہیں ہے تو کنویں کا پانی لے لیں. آپ پانی لے لیں اور اس پانی کے اوپر آپ نے یہ اسم لکھنا ہے، فرعون، لشکر فرعون در نیل غرق شد. ایک پرچی پہ لکھیں، آپ اس پانی میں ڈال دیں. اس پانی کو اتنا پکائیں کہ وہ پرچی پوری گھل مل جائے اس پانی میں. اس کے بعد اس پانی کو ٹھنڈا ہونے دیں اور اس ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ اس پانی سے غسل کر لیں. اب جب آپ اس پانی سے غسل کریں گے نا تو آپ کے اندر جو نگیٹیوٹی ہے نا وہ پھر آپ کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہی آپ کو پھر ایک بہت تیزی کے ساتھ آپ کو پیشاب آئے گا، آپ یورین پاس کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ میں آپ کو ایک نسخہ اس کے لیے لکھوا دیتا ہوں جو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. آپ نے لینا ہے تباشیر، ٹھیک ہے. تباشیر آپ نے لینا ہے 100 گرام اور دھنیے کی گری آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، دھنیے کی گری ہوتی ہے جو سونف سپاری میں بھی ڈلی ہوئی ہوتی ہے، وہ دھنیے کی گری آپ نے لینا ہے 50 گرام، ٹھیک ہے. اور آپ نے اس میں تبشیر ہو گیا، دھنیے کی گری ہو گئی اور اس میں مصری ہو گئی. مصری آپ نے لینا ہے 200 گرام اور زنجبیل یعنی سوکھی ہوئی ادرک یہ 50 گرام لینا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ آپ نے اسبغول کی بھوسی ڈالنا ہے، اسبغول کی بھوسی اس میں ڈالنا ہے آپ نے، اسبغول کی بھوسی 50 گرام. اب سب کچھ یہ آپ پیس لیں گے، اس کا صفوف بن جائے گا. آپ نے آدھا چمچہ صفوف اس کو کھانا شروع کر دیں. اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ یہ کھانا شروع کریں گے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری رگوں کے اندر جو ہمارا مادہ منویہ ہوتا ہے نا وہ جم جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے بھی تکلیف و پریشانی ہونے لگتی ہے، جلن سی ہوتی ہے، چبھن سی ہوتی ہے، پیشاب کھل کر نہیں آتا، مثانے کے اندر حدت ہو جاتی ہے، حرارت ہو جاتی ہے، پھر یہ اس کے اندر تحریک پیدا کر دیتی ہے یہ نسخہ. اچھا، یہ آپ کے ہونے والی کمزوری کو بھی دور کرتی ہے اور یہ آپ کے معدے اور مثانے کو بھی ٹھنڈا رکھتی ہے. تو یہ صفو آپ آدھا چمچہ صبح شام تقریباً 15 دن 20 دن آپ کھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض سے نجات پا لیں گے. اور روحانی علاج کے لیے جو میں نے پانی کا طریقہ کار سمجھایا ہے آپ وہ پانی کا طریقہ کار کریں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی، ٹھیک ہے. اور ورنہ ڈاکٹروں کے چکر میں پڑیں گے تو لاکھوں روپے بھی برباد ہو جائیں گے اور یہ سمجھ لیں کہ آپ بھی بالکل کسی کام کے نہیں رہو گے پھر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب میں حافظ منور بات کر رہا ہوں مسقط عمان سے. جی حافظ صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ جی. میرے 2-3 مسئلے ہیں جی. اور دوسرا میں نادیہ علی پڑھ رہا ہوں ابھی بھی، ٹھیک ہے. دوسرا مجھے ایک تو سورۃ قریش کی اجازت چاہیے جی اور اس کا مکمل طریقہ جی. اور میرا مسئلہ یہ ہے سر جی کہ میرا بیٹا عبد الحادی 1 سال کا ہو چکا ہے. ہم اس کا میڈیسن سے علاج تو کروا رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ان کے اعصابی پرابلم ہے تو وہ تھوڑا سا دیکھنا ہے. 8 دن میں 2-3 بار اس کے سر کو بہت زیادہ بخار آ جاتا ہے جی. جیسے تھوڑی سی اس کی صحت بنتی ہے اس کو بخار آ جاتا ہے جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ سورہ مزمل شریف کتنا پڑھتے ہیں؟ سر جی سورۃ مزمل ابھی شروع نہیں کی.
ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں سورہ مزمل شریف آپ سورہ مزمل شریف تو ماشاءاللہ آپ 40 مرتبہ روزانہ پڑھیں. صحیح جی. ٹھیک ہے, اور اس کو 40 دن مکمل کیجئے گا. ٹھیک ہے, لیکن ہاں جی بالکل بالکل آپ 40 دن اس کو مکمل کر لیں. اچھا سورہ مزمل شریف کا ماہ سفر کے اندر, اس ماہ سفر سے اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہمارے, خاص کر میں اپنے گھرانے کی اگر میں بات کرتا ہوں نا, تو ہمارے گھرانے کے اندر جب ماہ سفر شروع ہوتا تھا تو ہمارے میاں حضور, ہماری دادی, ہماری والدہ باقاعدہ طور پر سورہ مزمل کا اہتمام کرایا کرتے تھے گھروں کے اندر. یقیناً آپ کے گھروں میں بھی ایسا رہا ہوگا. تو ماہ سفر کے اندر جو لوگ سورہ مزمل کا ختم کرا لیتے ہیں نا, تو ان کے گھر سے وبائیں, بلائیں, مصیبتیں, بیماریاں, ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے انسان. کیونکہ ماہ سفر کے بارے میں ہے کہ ماہ سفر ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ طور پر آزمائش ہوتی ہے. آپ اس کو منحوس نہیں کہہ سکتے, کیونکہ باقاعدہ طور پہ حدیثوں میں منع کیا گیا ہے کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے. کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے, لیکن کچھ مہینے ایسے مخصوص ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے, رحمت ہوتی ہے, کبھی کبھی جلال ہوتا ہے. اب جیسے رمضان کا مہینہ ہے, اب رمضان کا مہینہ تمام مہینوں پہ افضل کیوں ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. اس میں ہر چیز پڑھنے کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اسی طریقے سے ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی تجلیوں کا ظہور رہتا ہے. تو جو سفر کا مہینہ ہوتا ہے نا, تو اس میں زیادہ تر جو نا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے, آزمائش ڈالتا ہے. کہ جیسے اس ماہ سفر کے مہینے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آزمایا. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس مہینے کے اندر آزمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت میں. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اس مہینے کے اندر اپنے محبوب کو آزمایا, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. جیسے اس مہینے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو آزمایا. تو بزرگان دین جو ہوتے ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ماہ سفر کے اندر دیکھیں, آپ ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں, ہم پر رحمت ہی کی تجلی فرما, ہم پر فضل ہی کی تجلی فرما, ہم گناہگار ہیں تیرے بندے, ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈال کے جس کا بوجھ ہم نہ اٹھا سکیں. تو بزرگان دین اس بوجھ کے لیے ہی سورہ مزمل باقاعدہ طور پر تعلیم کیا کرتے تھے کہ ماہ سفر کے اندر کسی بھی تاریخ کو سورہ مزمل کا ختم کروا لیں. زیادہ تر بزرگان دین جن تاریخوں کا تعین کرتے ہیں وہ 13, 14 اور 15 ہے. یعنی کہ یہ دن یوم عبیز بھی کہلاتے ہیں, اور ماہ سفر میں 13, 14, 15 کو جو لوگ سورہ مزمل شریف کا ختم کرا لیتے ہیں, اور ختم شریف کرانے کے بعد ان گھر سے وہ گھر یہ سمجھ لیں کہ آزمائشوں سے محفوظ ہو جاتا ہے, بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے, جادو ٹونوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر اس کے گھر کے اندر شیاطین ہوتے ہیں, جنات ہوتے ہیں, جادو کا اثر ہوتا ہے, یہاں تک کہ کوئی بیمار ہوتا ہے, بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس سورہ قریش کے ختم کی برکت سے وہ بیماری بھی دور ہو جاتی ہے. اگر ماہ سفر کے اندر آپ چاند کی 13 تاریخ, چاند کی 14 تاریخ اور چاند کی 15 تاریخ 120 بار پڑھا لیتے ہیں, یعنی کہ 360 کی تعداد کر لیتے ہیں. اچھا, کچھ سلاسل کے اندر 363 کی تعداد ہے, کچھ 365 کی تعداد ہے, لیکن ہم نے زیادہ تر 360 کی تعداد کو فوکس کیا, 360 کی تعداد کو مکمل کیا. اگر آپ 3 دن کے اندر سورہ مزمل شریف کا ختم کرا لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اب مثال کے طور پہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ خاندان کی لیڈیز جمع ہو جاتی ہیں, وہ 360 کی سورہ مزمل کی تعداد کو مکمل کر لیتی ہیں, یعنی کہ 120 دن کر لیتی ہیں. یا اکثر خواتین ایسا بھی کرتی ہیں کہ محلے کی خواتین کو بلا لیا, رشتہ داروں کو بلا لیا, اور اس میں ایک ہی دن میں 360 بار سورہ مزمل کا ختم کرا لیا. یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی بہترین طریقہ ہے. اور اگر آپ لوگ خود آپس میں میاں بیوی بچے, ماں باپ, بہن بھائی کرنا چاہیں تو وہ اپنے سورہ مزمل کی 360 کی تعداد کو اتنے حصوں میں تقسیم کر دیں کہ جتنے آپ لوگ ہیں.
اب جیسے مثال کے طور پہ آپ 10 لوگ ہیں، اب 360 کی تعداد کرنی ہے تو ہر بندہ 36 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لے تو 360 کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ 20 خواتین آ جاتی ہیں گھر کے اندر، تو وہ 18 مرتبہ ہر خواتین اگر پڑھیں گی تو 360 بار کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ اگر 40 خواتین آ جاتی ہیں تو 9 کی تعداد پڑھ لیں گے۔ تو سورہ مزمل کا ختم میں یہ کہتا ہوں آپ لوگ لازمی کروائیں۔ اگر 3 دن میں ختم شریف نہیں کروا سکتے، آپ خود اگر کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو آپ پورے مہینے کر لیں۔ ابھی جو دن آپ کے 6-8 دن گزر چکے ہیں کوئی بات نہیں، 20 دن تو باقی ہیں نا، آپ 20 دن کے اندر 360 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ لیں۔ سورہ مزمل کا ماہ سفر کے اندر بہت گہرا تعلق ہے، اور جو لوگ سورہ مزمل کا ختم شریف پڑھ لیتے ہیں یقین جانیے ان کے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے، آزمائشوں سے وہ محفوظ ہوتے ہیں، ناگہانی آفتوں سے وہ محفوظ ہوتے ہیں، وباؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ کسی موذی امراض میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی صحت یابی شفا مل جاتی ہے ان کو، صرف اس سورہ مزمل کی برکت سے۔ سورہ مزمل اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ بزرگوں نے باقاعدہ سفر کے مہینے میں اس کی زکوٰۃ ادا کروائی ہیں، کیونکہ سورہ مزمل کے بارے میں ہے کہ سورہ مزمل شریف جو ہے نا کہ یہ پڑھنے والے کو اپنے دائرہ حصار میں ایسے لے لیتی ہے کہ وہ وبا کہ جو اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہوتی ہے نا، اللہ رب العزت دست قدرت سے اس کو ریٹرن کر دیتا ہے۔ یعنی کہ تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے کہ یہ بیماری تم نے ہونی ہے، اور جب تم اس سورہ مزمل شریف کو پڑھتے ہو تو جو لکھ دی گئی ہوتی ہے نا وہ بھی ریورس ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے پناہ لے لی ہے کس پہ؟ اس کے محبوب کے ساتھ، آپ کنیکٹ ہو گئے ہیں اس کے محبوب کے ساتھ، آپ جڑ گئے ہیں اس کے محبوب کے ساتھ، اور جو محبوب کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ تم کو اس آزمائش میں ڈال دے، تم کو اس بیماری میں مبتلا کر دے۔ خالی سورہ مزمل کا ختم شریف ہی کروا لینا پورے سال گھر کے اندر باعث برکت کی نشانی ہے۔ صرف اس مہینے میں جو لوگ سورہ مزمل شریف کا ختم کر لیتے ہیں نا وہ پورا سال ان کا امن سے گزرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بھائی شب قدر میں آپ یہ عمل کر لیں پورا سال امن سے گزرے گا، آپ رمضانوں میں یہ عمل کر لیں پورا سال آپ کا امن سے گزرے گا، آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل کر لیں پورا سال آپ کا امن سے گزرے گا۔ اگر پریکٹیکلی کرنا ہے نا آپ یہ کر کے دیکھ لیں۔ اس کے مختلف طریقہ کار ہیں ختم شریف پڑھنے کے، 360 کی تعداد سمپل طریقہ کار ہے۔ آپ اس کو 3 دن میں کر لیں، 20 دن باقی بچے ہیں ابھی 20 دن میں کر لیں، لیکن بارہا خدا را کہ جو لوگ پریشان ہیں اپنے کسی بھی معاملے میں، یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر سورہ مزمل کا ختم ماہ سفر میں کسی بھی نیت سے کیا جائے نا تو وہ شخص مایوس نہیں ہوتا۔ آپ کا وہ کام جو 20 سال سے نہ ہو رہا ہو، آپ کا وہ کام جو 40 سال سے نہ ہو رہا ہو، آپ اس کام کی نیت کر کے یہ ختم شریف پڑھ لیں، آپ دیکھ لیں اس سال کے اندر آپ کو وہ خوشی مل جائے گی۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ اولاد کی نیت سے سورہ مزمل کا ختم شریف پڑھ لے۔ اگر کوئی شخص بے مراد ہے تو وہ سورہ مزمل شریف کا ختم ماہ سفر میں کر لے، وہ مراد کو پالے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے وہ سورہ مزمل شریف کا ختم ماہ سفر میں کر لے۔ اس کے ختم شریف کے مختلف طریقہ کار بزرگوں نے تفصیلی سمجھائے، میں صرف آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے، ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ لیکن اب دیکھیں اگر آپ ذرا سا کسی محلے والوں کو، خاندان والوں کو اکٹھا کرتے ہیں، آپ سورہ مزمل شریف پڑھانے کے لیے بٹھاتے ہیں تو آپ ہی کے گھر والے بولتے ہیں لوگ یہ کس چکر میں پڑھ گئے؟ بھائی اللہ کا کلام ہے خود پڑھ لیں۔
آپ ہرگز کان نہ دھریں کسی کے بھی معاملات میں، کیونکہ یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. آپ اپنے اور رب کے معاملے میں کسی دوسرے کو شریک ہی نہ کریں. اور سورہ مزمل کا جو سفر کے مہینے میں ختم کر لے وہ ہر مراد کو پاتا ہے، ہر مراد کو پاتا ہے، ہر مراد کو پاتا ہے. اور سورہ مزمل شریف پڑھنے والا شخص، یعنی کہ آپ نے ختم کر لی، پھر ایک دفعہ اپنے معمولات میں رکھ لیں، آپ اس کو اپنے معمول میں رکھ لیں. آپ اس کو دیکھیں آپ کے کسی غیب سے آپ کی مدد ہوتی ہے، غیب کے خزانے کیسے آپ لوگوں پر نشاور ہوتے ہیں. جو لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں نا، کبھی کسی عامل سے رابطہ کرتے ہیں، کبھی کسی بابا سے رابطہ کرتے ہیں، کبھی کسی پیر صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، کبھی کسی سے پیر صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. یہ تمام رابطوں کی آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی اگر آپ نے اپنا رابطہ سورہ مزمل سے قائم کر لیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان خرافات سے نکلیں، ان باباؤں کے چکروں سے نکلیں. جب تک ہم خود پریکٹیکلی نہیں کرتے نا تو ہمارا رب بھی ہم پہ نشاور نہیں کرتا. جی السلام علیکم. اب آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ وقت اب ختم ہوا جاتا ہے، اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اب لاسٹ کال میں لے لیتا ہوں، یہ بار بار ایک کال آ رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں محمد جعفر رضا آستانہ علی 14 مسعود ملتان سے بات کر رہا ہوں. سر کس آستانے سے بات کر رہے ہیں؟ سر آستانہ 14 مسعود ملتان سے. سر آپ سے سر فیصل آباد میں ملاقات ہوئی تھی سر. اچھا ماشاء اللہ. جی سر وہ آپ نے تطہیر زارہ کا ایک نقش دیا تھا اس کو شوگر کے لیے، اس میں 2 نقش تھے، میں نے ایک نقش اس کے گلے میں ڈال دی تو ایک میں نے جیب میں رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا تھا. اس کو وزن کے نیچے دبا دیں. ٹھیک ہو گیا سر. یہ ایک وہ نعت علی شریف کا میاں حضور سرکار نے فرمایا تھا بھی آنکھوں پر نعت علی شریف کا جو عمل کیا جاتا ہے اس کی حضور اجازت لینی تھی. 10 دن چلو 11,000 پڑھ کے لوگوں کا علاج کریے حضور. ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے آپ کو. بڑی مہربانی سر. آپ کو آل محمد کے صدقے آپ کو خوش بات، آپ کا سایہ ہم پر قائم و دائم رہے. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. بڑی مہربانی. السلام. سفینہ نجات المسائل کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے آج یہیں اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے، مزید آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، آپ لوگوں کو اپنا وقت دینے کے لیے ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے، حکمت کے نور کورس کا. جو لوگ حکمت کا نور کورس سیکھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، وہ ہماری ویب سائٹ پر اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارا کوئی بھی نمائندہ آپ کی رجسٹریشن نہیں کروا سکتا جب تک آپ خود ویب سائٹ پہ جا کے نہیں کروا سکتے. اور حکمت کے نور کے اندر ہم حکمت کے بارے میں سیکھیں گے، ہم روحانیت کے متعلق سیکھیں گے، ہم باقاعدہ پریکٹیکلی دوائیں بنانا سکھائیں گے. ہم بتائیں گے کہ کس طرح دوائیں بنائی جاتی ہیں، کس طرح گھر میں رہ کر گھر والوں کا علاج کیا جاتا ہے، کس طرح آدھی رات کو اگر گھر کے اندر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے تو ہم نے پھر کیا استعمال کرنا چاہیے کہ ہمارا گھر اس سے نجات پائے. اگر آپ لوگ ہمارے اس کورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پہ آپ اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. اور ابھی رجسٹریشن اوپن ہے اور انشاءاللہ بس کچھ ہی دن یہ اوپن رہے گی، اس کے بعد پھر کلوز کر دی جائے گی، پھر کلاسز کا آغاز ہوگا. اور جب کلاسز کا آغاز ہو جائے گا اس کے بعد پھر کسی کی رجسٹریشن نہیں لی جائے گی. پھر ان کو سیزن 2 کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا، چاہے وہ 3 مہینے کرنا پڑے یا 4 مہینے کرنا پڑے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حکمت کے نور کے اندر میں آپ کو اپنے خانوادے کے، اپنے خاندان کے، بالخصوص اپنے میاں حضور کے وہ نسخے جات آپ لوگوں سے شیئر کروں گا جو 20 سال میں نے خود بنا کر استعمال کیے ہیں ہر مرض کے لیے. یعنی کہ بال سے لے کے پیر کے ناخن تک جو بھی امراض ہوتے ہیں ان سب کے لیے میں آپ کو نسخے جات آپ کو سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا اور بتاؤں گا.
اور آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا کے www.drabdulwajidshazli.com اور www.shazliislamiccenter.com پر بھی آپ جا کے ہماری اپنی رجسٹریشن حکمت کے نور کورس کی کروا سکتے ہیں اور ہمارے نمائندے سے وہاں بات کر سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔